اور مکہ کے مشرکین کے بارے میں بھی اس میں کچھ خاص تفصیلاً باتیں آئی ہے۔ مکہ کے کفار و مشرکین قرآن کے کلام اللہ ہونے پر انکار کرتے تھے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوتی تھی نا، تو جو مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے وہ اس کو کلام اللہ ماننے سے انکار کرتے کہ یہ اللہ کے کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے گڑھ کے مطلب معاذ اللہ بیان کر دیتے ہیں، ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا سدباب کرنے کے لیے کیا فرمایا ہے، آگے دیکھیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیات 22 اور 23 میں ایسے تمام معاندین اور منکرین کو چیلنج کر دیا گیا، ایسے تمام معاندین کو کیا کر دیا گیا، چیلنج کر دیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن ہونے میں شک ہے اور تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے تو تم سب مل کر جیسا کلام چاہو اس جیسا ایک صورت ہی لے آؤ۔ اگر تم لوگ اس کو کہتے ہو کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو تم بھی انہی کے زمانے میں انہی کے علاقے میں رہتے ہو، اور اپنے آپ کو اگر فصیح کہتے ہو تو اس کے مقابلے میں ایک صورت ہی ایسا لا دو۔ لہٰذا ان تمام صورتوں سے وہ بھی قاصر رہے، اور بالآخر ان لوگوں نے اسے کلام اللہ مانا اور بندہ مومن میں ان لوگوں کا بھی شمار ہونے لگا۔ ابتدائی 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے 3 قسموں کو بیان کی ہے، مومن، کافر اور منافق۔ اس زمانے میں، آج صرف 2 قسم کے لوگ ہیں، یا تو کافر ہوں گے یا مومن ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طرح کے لوگ تھے، ایک تو مومن، ایک کافر اور ایک منافق تھے۔ منافق، مومن اور کافر تو معلوم ہی ہے، جو منافق تھے وہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب مومنوں کا مسئلہ آتا تھا، کہیں مال آ گیا، کہیں فائدہ مند چیزیں دیکھی، تو اس وقت وہ لوگ مومن بن کر مومنوں کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے تاکہ انہیں اس مال سے بھی مل جائے۔ اور جب کافروں کے یہاں دیکھے کہ وہاں ہمیں فائدہ ملے گا تو کافروں کے پاس جاتے اور مومنوں کا کے خلاف ورزی کرتے، ان کے بارے میں برائیاں کہتے، ہاں ان کے بارے میں برائیاں کرتے، یعنی ان کو جا کے کہتے ہم تو تمہیں میں سے، تمہارے ساتھ ہیں، ان کو تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں۔ تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا، اس صورت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام منافقوں کو باضابطہ مسجد سے نام لے کر بھگا دیا کہ یہ منافق ہے، ان تمام کو ہٹا دیا گیا ہے نا۔ تو اس میں ان 3 چیزوں کا خاص کر ذکر ہے۔ اور بھی اس صورت میں، اور انشاءاللہ تعالی حق و باطل کے درمیان کی کچھ جو ہے کشمکشیں تھی، ان تمام کا بھی وضاحت سے بیان کیا ہے، اور فرشتوں کا، اور خاص کر اس میں جو ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے اور ان کو جنت سے نکالنے تک کا پورا قصہ اس میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ وقت ہو چکا ہے بہت، انشاءاللہ تعالی اس سورہ کی بقیہ تفسیر دوسرے پارہ سے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوں ہی قرآن پاک کو سننے اور سیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی پوری تفسیر اسی طرح ایک ایک آیت کا انشاءاللہ آگے سے، آج یہ 2 صورتیں تھیں، انشاءاللہ العزیز کل سے مختصراً بالکل بہترین انداز میں اور بھی آپ کو اس کا پورا لب لباب اور خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ یہ تو ابتدائی تھی، انشاءاللہ تعالی کل اور بقیہ چیزوں کا ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نماز 5 وقتہ کی پابند عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر دنیا میں زندہ رکھے، اور دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنائے، یعنی تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ لہٰذا قرآن کی تعلیم بھی سیکھنا بہت لازم و ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے سے جو مسائل بھی ہے مختصرا ان کا بھی ذکر ہوگا۔ آج کی تفسیر یہیں پہ اختتام کرتے ہیں آج کا درس۔ ہم سے اگر بولنے میں، آپ کے سننے میں کچھ لغزش ہو گئی ہو، کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، رب تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور پڑھے بآواز بلند کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کرو نا، بند کرو نا، بند کر دو۔